بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ الحمدللہ، جس رب نے ہمیں ایمان سے نوازا، قرآن کی روشنی سے روشن کیا اور ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم محرم الحرام کے سلسلے میں بات کریں گے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ یہ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اسکپ نہ کریں، پورا سنیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ کو پتہ تو چلے گا کہ اسلام میں محرم کی کیا فضیلت ہے۔ کیا محرم غم اور شوق کا مہینہ ہے، بلکہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اس کی کتابوں میں 12 ہے۔ جس دن اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ صحیح بخاری 3197 کے اس حدیث سے اس آیت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینے 4 ہیں، جس کا نام ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دھیان میں رکھ لیں کہ محرم کا مہینہ غم یا شوق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ محرم کا مہینہ قابل احترام کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے نزدیک محرم کا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی رحمت والے مہینے میں جس میں جنگ، فساد، قتل کرنا منع ہے۔ یہ مہینہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا 10 محرم۔ یہ محرم کا سب سے اہم اور مشہور واقعہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے سبب سے شہادت دی گئی۔ آپ کے ساتھ 70 سے زیادہ اہل بیت اور ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کے اور بھی واقعات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں 10 محرم کو عاشورہ کے دن اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ یہ سب واقعات تفسیر اور احادیث میں ملتے ہیں۔ حالانکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن روایت میں یہ سب 10 محرم سے جڑے ہوئے ہیں۔ سوچئے، جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اس میں ہم ڈھول بجا کر خود پہ ظلم کر کے کیا اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا پھر کسی اور کی روایت نبھا رہے ہیں؟ اگر آج ڈھول بجانے کے لیے منع کریں تو آپ ہمیں یزیدی کہیں گے۔ میں پوچھتی ہوں، کیوں ڈھول بجاتے ہو؟ محرم میں کیوں تاشے پیٹتے ہو؟ محرم پہ تو آپ کہیں گے محبت ہے، محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول تاشے نہیں بجے، ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، وائس آف اسلام کے مادھیم سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ امام حسن و حسین کے نکاح پر ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے، ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا ذکر لاتے ہیں کہاں سے ہو؟ تو آپ کہیں گے محبت ہے۔ اگر یہی محبت اکبر علی کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، امام حسین کا سر نیزے پر اٹھایا گیا، جس دن بیویوں کی چادروں کو چھینا گیا، اسی دن ڈھول بجانا تقاضے محبت ہے، شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو مسلمانوں، جب ہم کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی کسی بات پر ہنس دیں تو ہم اسے بد کردار بولتے ہیں، تو کوئی بولتا ہے شرم نہیں آ رہی ہے، جنازے پہ ہنس رہی ہے۔ تب یہ شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے جب حسین کے نام پر ڈھول تاشے پیٹتے ہو؟ اس لیے میرے عزیزوں، امام نے جو پیغام دیا اسے سینے سے لگاؤ۔ جس حسین کے نانا نے یہ تعلیم دی کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس
آج اس حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی اہل بیت کے چاہنے والے، حضرت حسین کے چاہنے والے پورے عالم اسلام میں تھے، مگر کوئی ماتم نہیں ہو رہا تھا، کوئی جنزیر نہیں سینے پہ ماری جا رہی تھی، کوئی تعزیہ نہیں نکل رہا ہے، کوئی نوحہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارے کام کوفہ والوں نے جب حسین رضی اللہ عنہ کا سر جدا کیا، شریر سے کر دیا، جسم سے، تو سر کو نیچے پر اٹھایا اور تمام ظالموں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، حسین ہار گیا، حسین ہار گیا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے ہم جنگ جیت گئے۔ اور وہ لوگ جلوس نکال کر، جلوس کے شکل میں ڈھول تاشے بجا بجا کر یزید کے پاس جانے لگا۔ تو تم کیا سمجھتی ہو؟ ڈھول بجا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم حسینی ہو؟ کیا کربلا کا میدان حشر تمہارے سامنے نہیں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مشن کیا تھا، جنہوں نے دین کے لیے، حق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی۔ آج تم ڈھول بجا رہے ہو۔ حسین پوری امت کے چہتے تھے، شہادت کا غم پوری امت کو تھا، لیکن پوری امت نے حسین کے نانا کی تعلیم پر عمل کیا۔ یہ مہینہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ حق کے خلاف کبھی نہیں جھکنا، سر کٹ جائے لیکن جھکنا نہیں۔ اصل میں یہ مہینہ صبر، روزہ، دعا اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔